اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بہت خوبصورت انداز میں اہل ایمان کی تعریف کی، اور وہ تعریف کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول کائنات پر، میرے محبوب کی ذات والا پر درود بھیجو اور سلام ایسا بھیجو کہ سلام بھیجنے کا حق ادا ہو جائے۔ پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو مومنوں مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں، پھر بھی تکلیف دیتے ہیں، فرمایا وہ فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، وہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ یہ تین آیات ہیں سورہ احزاب۔ تسلسل کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی میرے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں سے کہا کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، اور پھر ساتھ فرمایا کہ سلام بھیجو اور ایسا بھیجو کہ بھیجنے کا حق ادا ہو جائے۔ اب یہ فرمانے کے بعد اگلی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو آیت ہے اور اگلی آیت، یہ ایک روایت میں ہے کہ اہل بیت اطہار کے حق میں نازل ہے، اور دوسری مولا کائنات علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف کون دیتا ہے؟ اللہ کو تکلیف کون دیتا ہے؟ وہ رسول کو تکلیف دے، اور رسول کو کون تکلیف دیتا ہے؟ والذین یؤذون المؤمنین، جو مومن اول مولا کائنات کو تکلیف دیتا ہے، وہ رسول کو تکلیف دیتا ہے، اور جو رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اللہ کی تکلیف کا باعث بنیادی سبب کون سی ہستیاں بنی؟ اہل بیت اطہار بنی، کیونکہ اہل بیت اطہار کو تکلیف ہوئی، مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی، اور مصطفیٰ کی تکلیف رب کو گوارا نہیں، یہ خود اللہ رب العزت کو تکلیف ہوئی۔ جو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، شروع سے ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے اور اس میں جولانی آتی جاتی ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو کوئی بات نہیں سوچتی سوائے اہل بیت اطہار کی
تنقید اور تنقیص کے سوا۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، فقیہ سمجھ بیٹھتے ہیں، مفسر سمجھ بیٹھتے ہیں، محدث سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس وقت جب ہم اہل بیت اطہار پر انگشت اعتراض دراز کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہو گیا اور ہم بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے فہامہ ہو گئے۔ کیونکہ آج ایک خاص بنیادی نقطہ آپ اہل بودت کے لیے میں جو چیز چھوڑ رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ ہم واقعات سننے کے عادی ہیں۔ الحمدللہ میں نے واقعات پہلے کبھی نہیں سنائے۔ میں بات کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں، قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے۔ آج پہلے ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو ایک بنیاد ہے، آج کل فتنے کی بنیاد ہے، شروع سے لے کر صدیوں سے یہ فتنے کی بنیاد ہے، ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا رسول کائنات علیہ تحیۃ والصلاۃ کی ذات اقدس اور فضیلت کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے، عزت و تکریم اور فضیلت کے بارے میں جب کوئی حدیث آتی ہے تو جو یہ بات سہ نہیں سکتے، جنہیں اہل اطہار کی عظمت و رفعت ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، وہ سب سے پہلا حملہ یہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہاں سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیتے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کھا لی ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ائمہ حدیث، ائمہ اصول حدیث نے حدیث کی 3 قسمیں کی ہیں، بنیادی طور پر 2 کی ہے اور پھر آگے چل کر کیا ہو جاتی ہیں 3۔ بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حدیث صحیح اور ایک ہے حدیث غیر صحیح۔ حدیث صحیح اور ایک ہے حدیث غیر صحیح۔ حدیث صحیح وہ ہے جس میں تمام شرائط جو انہوں نے بنائی ہیں، وضع کی ہیں، وہ اس میں پائی جائے، اسے صحیح کہتے ہیں۔ اور جس میں تمام شرائط میں سے کوئی ایک شرط مکمل طور پر نہ پائی جائے، ذرا کم ہو، اسے حدیث غیر صحیح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث غیر۔ 2 چیزیں، غیر صحیح کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک حسن اور ایک ضعیف۔ بہت ساری ہیں، میں صرف آپ تک پہنچانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ اتنی تفصیل ہے ان میں کہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں سمجھ جیسے یہ اہل علم جانتے ہیں، اور کیونکہ عام آدمی نہیں جانتا اور مولویوں کا تعلق عام آدمی سے ہوتا ہے اور عام آدمی سادہ لوگ انسان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی نہیں، یہ مولوی ہے، یہ بولو بنائی ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، حدیث حدیث ہی ہوتی ہے۔ جس جملے کے ساتھ، جس بات کے ساتھ یہ لگ جائے کہ یہ حدیث ہے تو یہ جان لیں کہ وہ حدیث ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جس جملے کے ساتھ، جس لائن کے ساتھ یہ لگ گیا کہ یہ حدیث ہے تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، بس۔ اب وہ کس درجے کی حدیث ہے، اس کا اس متن، اس لائن، اس جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے کس نے بیان کی ہے، کس نے بیان کی۔ اب حدیث کا جو بھی درجہ ہے وہ متن کے اعتبار سے نہیں، سند کے اعتبار سے کہ اسے کہنے والا کون ہے۔ محدثین نے، ائمہ حدیث نے پھر حدیث کی بے شمار قسمیں۔ اب حدیث ضعیف کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس میں تھوڑا سا ضعف رہ جائے، کمی رہ جائے، کہیں تھوڑی سی کمی رہ جائے، اسے حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی راوی میں کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ کمی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک راوی نے مثلا، میں اگر کہتا ہوں مثلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی سادہ سی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
آج 1400 سال کے بعد میں یہ حدیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ درمیان میں کتنے راوی تھے میں نے بیان نہیں کیے، اب اسے ضعیف کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ یعنی آج جتنے بھی حدیثیں ہم بولتے ہیں نا اس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے بخاری سے سنا، بخاری نے فلاں تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول سے سنا اور رسول نے یہ فرمایا۔ اگر یہ ہو تو یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور اگر یہ درمیان میں نہ ہو تو حدیث کیا کراتی ہے؟ ضعیف کہلاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ حدیث کا آج جتنی بھی ہم باتیں کہتے ہیں رسول نے کہیں بھی لکھی ہوئی ہو حدیث کی کتابوں کے علاوہ، جہاں بھی حدیث لکھی ہوگی ظاہر وہاں یہ لکھا ہے حضور نے فرمایا، رسول کائنات نے یہ فرمایا، یہ کیا، رسول کے سامنے یہ کیا گیا۔ اس اعتبار سے جب بھی آپ کوئی حدیث بیان کریں گے وہ بنیادی طور پر کیا ہوگی؟ بولیے، ضعیف ہوگی۔ میں نے آپ کو آسان سی سادہ سی ایک مثال دے دی۔ اسی طرح ہمارے جو اکابرین ہیں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ایسی حدیث، ایسا جملہ ہوتا تھا کہ درمیان میں وہ نام نہیں لیتے تھے تو وہ ضعیف ہو جاتی تھی، یا کسی کا نام لے لیا وہ عام طور پر اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھول جانے کی اسے عادت ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یاد پکی بات نہیں کرتا۔ اس طرح کی بہت ساری ہیں، میں آپ کو اس طرف الجھانا نہیں چاہتا۔ تو اس اعتبار سے حدیثیں ہو جاتی ہیں ضعیف۔ اب ضعیف کی کتنی قسمیں؟ رسول کائنات سے جو بات منسوب ہو یا قول منسوب ہو یا حضور کے خلق کی یا خلق کی کوئی بات کی جاتی ہے، یا حضور کے سامنے کوئی بات یا کوئی کام ہوتا ہے اور حضور خاموش ہو جاتے ہیں یا تائید فرما دیتے ہیں، اسے حدیث کہہ دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ تو وہ حدیث ہو جاتی ہے۔ اب رسول کائنات سے سن کر آگے جو بیان ہو رہی ہے سند کے اعتبار سے حدیث کی مختلف قسمیں ہیں۔ میں نے کہا ایک ہوگی صحیح، اس کے علاوہ ہے غیر صحیح۔ غیر صحیح بنیادی طور پر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اس حدیث ضعیف کی پھر چھان بین ہوگی، جرح اور تعدیل ہوگی، پھر وہ حدیث مختلف درجوں پر پہنچے گی، اور صرف ضعیف حدیث کے درجے جو محدثین نے بیان کیے اور علماء اصول حدیث نے بیان کیے وہ کہتے ہیں 39 درجے ہیں۔ بعض نے کہا کتنے؟ ضعیف حدیث کے کتنے درجے؟ بعض نے کہا 39 درجے، بعض نے کہا 49 درجے، 49، بعض نے کہا 60 درجے، بعض نے کہا 70 سے زیادہ درجے، اور میرے پاس اس وقت لکھی ہوئی 50 سے زیادہ درجے اس وقت اس میں لکھی ہوئی کہ حدیث کب کس انداز سے کیسے ضعیف ہوتی اور کتنی ضعیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن کیونکہ آپ حضرات اور ہم ایسی باتیں سننے کے عادی نہیں ہوتے، اس لیے میں اسے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث ضعیف کی جو کم سے کم 39 قسمیں ہیں، اور جن لوگوں نے بیان کیا زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا 70 سے بھی زیادہ قسمیں۔ آپ ڈھونڈو اس میں سے کون سی حدیث ضعیف صحیح کے درجے پہ پہنچتی ہے، کون سی حسن کے درجے پر پہنچتی ہے، کون حسن لذاتی بنتا ہے، کون حسن لغیری بنتا ہے، کون سی متواتر ہے، کیا عزیز ہے، کیا غریب ہے، کون خبر الاحاد کے درجے پہ آتی ہے، آگے چلتی رہتی۔ تو 70 سے زیادہ مراتب ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، اچھا ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوا ہوگا کہ یہ بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے۔ اکثر سنتے ہیں، اگر آپ سنتے ہیں علم سے تعلق ہے تو پھر کہیں گے یہ بخاری اور مسلم میں حدیث نہیں، یہ صحاح ستہ میں یہ حدیث نہیں ہے۔ آج جب میڈیا کا دور ہے علماء لگے پڑے ہوتے ہیں کہ صحاح ستہ میں یہ حدیث نہیں، بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے۔ تو ایک بات میں یہ اصول یاد رکھیں، آپ کو میں نے دے رہا ہوں کہ کوئی حدیث بخاری میں کسی کا ہونا یا نہ ہونا اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر بخاری ہی کی حدیث صحیح ہوتی تو بخاری کو حدیث کے لیے الگ کتاب الادب المفرد لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔
اگر صرف بخاری ہی میں شامل جو حدیثیں ہیں وہی ٹھیک ہوتی تو بخاری کو، امام بخاری کو الگ کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے الگ کتاب الادب المفرد لکھی، اور ان کے لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ حدیثیں اور بھی ہوتی. اور پھر مزے کی بات ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بخاری ہے، بخاری شریف میں 7200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. کتنی حدیثیں؟ اور آپ نے سنا ہوا ہے امام بخاری کو بعض نے کہا 1 لاکھ، بعض نے کہا 2 لاکھ، اور بعض نے کہا 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں؟ بعض نے کہا 1 لاکھ، بعض نے کہا 2 لاکھ، اور بعض نے کہا کتنی لاکھ؟ 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں امام بخاری کو صحیح حدیثیں یاد تھی، اور باقی جو ہوگی وہ اللہ. اب 6 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے حدیثیں بخاری میں نقل کی ہیں جن کی تعداد بنتی ہے 7563. 7500. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو کل بخاری میں ہیں، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو ان میں وہ حدیثیں بھی ہیں جو بار بار بخاری شریف میں آئی ہیں. 4 جگہ، 5 جگہ، 6 جگہ بار بار آئی ہوئی ہیں. اگر انہیں کا نکال دیا جائے، یعنی یہ تکرار کے ساتھ بن گئی 7563 حدیث. 75 کہتے ہیں آپ، 7500 حدیث، 7500 حدیث. اگر تکرار کو ہٹایا جائے تو کل حدیث بنتی ہے جو امام بخاری کی وہ تقریباً 2200 بنتی. اب دیکھیں 6 لاکھ حدیث بندے کو یاد ہو، اور بخاری میں حدیث کتنی آ گئی؟ تکرار کو نکال دے تو صرف 2200 حدیثیں. اب یہ یہاں تک سمجھ آ گیا، صرف 2200. تو 6 لاکھ میں سے انہیں کوئی بھی نہ ملی اور حدیث جو بخاری میں وہ درج کرتے. ایک ہی حدیث کو بار بار کرتے کرتے 2200 سے 7500 ہو گئی. یہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ حدیث کا معاملہ کیا ہے. اب میں ایک بات مزے کی آپ کو بتاؤں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی. وہ بات یہ ہے کہ اب بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے جو چنی وہ 2200 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں؟ 2200 حدیثیں. اور 2200 حدیثوں میں بھی امام بخاری نے 80 راوی وہ ہیں جو مدلس ہیں. کیا ہے؟ مدلس ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے. مدلس کتنی کیا قسم ہے؟ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے. اور 80 راوی اس میں کون ہے؟ مدلس، یعنی وہ حدیثیں مدلس ہیں جو ان سے روایت ہوئی ہیں. اور ان کی تعداد کتنی ہے بتا دوں؟ ان کی تعداد تقریباً 6000 بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ تو یوں تو اگر دیکھا جائے تو خود بخاری شریف جو صحیح بخاری ہے اس میں 6000 حدیثیں ضعیف ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 6000 حدیثیں اس میں ضعیف ہیں، یعنی مدلس ہے. اور مدلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھپا دینے والا. تدلیس کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا. تو تدلیس ایک کمزوری ہے جو حدیث کو ضعیف کرتی ہے. اور اس طرح کی 6000 حدیث ایسی ہیں تکرار والی جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھی. تو اس کا مطلب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض نہیں ہے، یہ حضرت امام بخاری کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ضعیف ہونا تو بہت بڑا عیب نہیں ہے. میں نے جو کتاب صحیح بخاری لکھی ہے اس میں بھی میں نے وہ حدیثیں لکھی ہیں جن میں تدلیس پائی جاتی ہے جو ضعف کی کمزوری کی ایک قسم ہے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ ضعیف حدیث کا کوئی درجہ ہی نہیں ہوتا. یہ امام بخاری نے عقیدہ دیا. اور ہم کیا سمجھے؟ ہم نے کہا جو کچھ بخاری میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ٹھیک
نہیں، حالانکہ امام بخاری سے پہلے بڑے بڑے مصنف گزرے، محدث گزرے، بہت بڑے بڑے پائے کے محدث گزرے۔ تو آج جو ہمیں ایک بات سمجھا دی جاتی ہے کہ جی بخاری میں نہیں، جو بھی بات کرتا ہے جی بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، سیاستہ میں دکھاؤ، اگر وہاں نہیں تو وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ مجھ سے بھی کئی بار کیونکہ ایسی بات ہوتی ہے کہ تو سے کوئی حدیث سنا میں تو بخاری کی دسو، یہ بات یہ کیا دے رہے کتابہ نہیں اللہ حدیث نہ تو میں نے بخاری کی بتا دی کہ بخاری میں خود 6000 حدیثیں ایسی ہیں۔ اب تکرار کے نام سب کچھ نکال دیں تو تقریباً 1200 حدیثیں نکلتی ہیں جو صرف صحیح ہے، جن میں کوئی کمی نہیں۔ اب یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ وقت بھی ایسا مختصر ہے۔ اب میں ایک خاص بات جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب پر اس وقت کے عالم میں ایک امام تھے، انہوں نے اس کا جواب لکھا اور کہا آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ فلاں 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 وہ حدیثیں ضعیف ہیں، حدیثیں ضعیف ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ ابن حجر اسقلانی انہوں نے پھر کتاب لکھی اجوبۃ الحافظ ابن حجر اسقلانی عن احادیث المصباح، کہ احادیث المصباح جنہیں وہ ضعیف کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے جواب دیا، ایک رسالہ لکھا، ایک مضمون لکھا۔ انہوں نے خط لکھا نا، تو خط کو عربی میں رسالہ کہتے ہیں۔ انہوں نے خط کے جواب میں پورا خط لکھا، ساری تفصیل بیان فرما دی، تفصیل بیان فرمائی، اور ہر حدیث کو انہوں نے پھر جو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ضعیف ہے، آپ نے ہر حدیث کا پھر جواب دیا کہ یہ حدیث فلاں 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 راوی نے بھی بیان کی، فلاں نے بیان کی، فلاں نے بیان کی، فلاں نے بیان کی، ان کو پورا جواب دیا۔ اب میں تو مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس میں جن احادیث کو اس نے ضعیف کیا ان احادیث کا تعلق یا علی کے ساتھ تھا یا آل مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ کسی اور حدیث کو انہوں نے چھیڑا نہیں ہے، بس درد اٹھتا ہے تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے اٹھتا ہے، اور درد کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کی شان میں تم بیان کر دے تو درد اٹھے گا، مصطفیٰ کی آل کی شان میں تم بات کر دے تو درد اٹھے گا، ورنہ درد بیٹھا رہتا ہے۔ خود پوری کتاب فضائل اعمال لکھ لیں اور ایک بھی حدیث اس میں اگر منفرد ٹھیک نہ ہو تو وہ چلتی ہے پورے عالم میں، لیکن کہیں کوئی حدیث آ جائے فضائل اہل بیت کی شان میں تو وہ حدیث حدیث ہی نہیں کہلاتی۔ یہ تعلق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، یعنی کلمہ جو پڑھایا یہ بھی تمہارے لیے، یہ ایک احسان ہی سمجھ لیتے، یہ احسان بھی تم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ اور آج امت مصطفیٰ آل مصطفیٰ کے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ یہ بیماری خوارج کی پہلے ایک اور مسلک میں ہوا کرتی تھی، اب یہ بڑھ کر بریلوی مسلک میں بھی آ گئی ہے۔ اب یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ حق پر کون ہے اور کون نہیں ہے۔ میں نے جمعہ پر بھی کہا تھا، ہم تاریوں پر حق پیمائش کرتے ہیں، ہم جمعوں پر حق پیمائش کرتے ہیں، ہم تسبیحوں پر حق کی پیمائش کرتے ہیں، ہم شکل و شمال پر حق کی پیمائش کرتے ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا حق ادھر ہوتا ہے جدھر علی ہوتا ہے، حق ادھر ہوتا ہے جدھر علی ہوتا ہے۔ ہم قرآن کے اپنے معنی کرتے ہیں، رسول کائنات نے ایک لائن دے دی ہے، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، جب تک قرآن کو علی کے ساتھ جوڑ کر نہیں پڑھتے قرآن سمجھ نہیں آتا، مگر ہم علی کو نکال کر قرآن پڑھتے ہیں، آل کو نکال کر قرآن پڑھتے ہیں۔ رسول کائنات فرماتے ہیں القرآن ما علی، یہ نہیں کہا
پہلے کہ علیم القرآن، حدیث کا جملہ ہے کہ القرآن، میں مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ پیر صاحب کا مقام مرتبہ زیادہ ہے مجھ سے، تو آپ نے کہنا ہو مطلب ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ کہ قاضی صاحب پیر صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، تو زور کس پر، عظمت کس کی؟ پیر صاحب، قاضی صاحب پیر صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب قرآن کی عظمت لوگ بہت بیان کرتے ہیں، مگر رسول کائنات نے فرمایا قرآن کو پہچاننا ہے تو یہ علی سے پہچانا جائے گا، اور علی کو پہچاننا ہے تو یہ قرآن سے پہچانا جائے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے، وہ حدیث آل بیت اطہار اور مولا کائنات کے بارے میں تھی۔ پہلی حدیث اس میں یہ تھی کہ رسول کائنات نے فرمایا مسجد نبوی کے سین کے دروازے سب لوگوں کے لیے بند ہیں۔ مسجد نبوی پہلے سارے عام و رفت ہوتی تھی، صحابہ کرام وہاں سین سے گزرتے رہتے تھے۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ آج سے اب سب کا راستہ بند ہے سوائے علی کے، علی وہاں سے گزر سکتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات ہے جو اس سے بھی بڑی سبحان اللہ کی حقدار ہے، وہ کیا؟ حضور نے فرمایا علی گزر سکتا ہے، اور صرف یوں ہی نہیں بلکہ علی اگر حالت جنابت میں بھی گزرے تو وہ گزر سکتا ہے۔ حالت جنابت جانتے ہیں نا، بڑے لوگ بیٹھے یعنی اس پر غسل فرض ہو جسے ہم کہتے ہیں، تو بندہ مسجد میں جا نہیں سکتا، پہلے پاک ہوگا پھر مسجد میں جائے گا۔ علی کو یطہرکم تطہیرا تو وہ تاج پہنایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہ علی اس حالت میں بھی ہو تو مسجد میں جا سکتا ہے۔ علی کو وہ پاکیزگی رب تعالیٰ نے عطا فرمائی اور رب کے محبوب نے عطا فرمائی کہ علی حالت جنابت میں بھی مسجد میں آ جا سکتا ہے۔ مسجد کی پاکیزگی اور طہارت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علی کے جانے سے مسجد کو اور طہارت ملتی ہے۔ یہ یطہرکم تطہیرا لوگ ہیں، ان کے قدم پڑے تو ناپاکیاں پاکیزگیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث علامہ ابن حجر اسقلانی نے بیان کی اپنی کتاب میں، تو انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث، حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں گھر ہوں حکمت کا اور علی اس حکمت کے گھر کا دروازہ ہے۔ یعنی حکمتیں جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، صاحب حکمت ہے، دانش مند ہے، عقل و خرد رکھتا ہے، شعور و فکر رکھتا ہے، وہ علی کی خیرات سے رکھتا ہے، علی کی خیرات سے۔ یہ حدیث بھی انہیں اچھی نہ لگی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے جواب دیے اور پھر بیان کیا کہ آئمہ اصول حدیث کا یہ اصول وضع ہو گیا اس جواب کے بعد۔ انہوں نے کہا نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ناقابل عمل ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ فلاں 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 جگہ پر جا کر فلاں کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس بھی یہ حدیث ہے۔ تو یہ مختلف اس کے مدارج جب بیان کیے تو پھر اس کے بعد یہ اصول علم حدیث میں وضع ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا یہ ابن جوزی نے اسے ضعیف کیا، کہا ہے ابن جوزی محدث گزرے ہیں بہت بڑے، تو محدثین نے یہ اصول بتایا کہ جس حدیث کو ابن جوزی محدث وہ اسے ضعیف کرے بلکہ وہ اسے موضوع کرے، ضعیف سے آخری قسم ہے موضوع جو حدیث نہیں کہلاتی۔ کیا نہیں کہلاتی؟ یعنی ضعیف کی بہت ساری قسموں میں آخری قسم ہے موضوع، جسے حدیث کہنا حرام ہے، جسے حدیث کہنا حرام ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، حرام ہے۔ محدثین کا یہ پکا اصول بن گیا کہ جس حدیث کو ابن جوزی موضوع کہے، کیا کہے؟ موضوع، کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں سرے سے، اور الحاکم نیشابوری صاحب مستدرک وہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایک کہے کہ یہ ہے ہی نہیں، دوسرا کہے کہ ہے بھی صحیح اور صحیح بھی ہے بھی صحیح اور یعنی ضعیف وغیرہ نہیں ہے بھی صحیح اور
صحیح بھی ہے، یعنی ایک اس حد تک ہے، ایک اس حد تک ہے. ایک کہتا ہے حدیث ہے ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے حدیث ہے بھی اور ہے بھی صحیح. یہ دو درجے. اب محدثین نے پکا ایک اصول بنا دیا کہ جس حدیث کو ابن جوزی کہے یہ موضوع ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اور حاکم نے شبری کہہ دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو نہ ان کا موضوع نہ ان کا صحیح، وہ حدیث حسن ہوتی ہے. وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حسن ہوتی ہے. اب ساری باتیں ختم ہو گئی، یعنی موضوع کی حدیث کا درجہ ہی ختم ہو گیا. محدثین نے وہ درجہ ہی ختم کر دیا کہ ایک چیز وہ ہے جو من گھڑت ہے، جسے حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. ایک وہ جھوٹ ہے جسے موضوع کہتے ہیں. اس سے نیچے جتنی بھی ضعیف کی اقسام ہیں، اگر ان میں سے کسی قسم کی ضعیف حدیث کو ابن جوزی موضوع کہتے ہیں، حاکم صاحب مستدرک اسے صحیح کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں نہ ان کا موضوع لو نہ ان کا صحیح لو، اسے حدیث حسن بناؤ. اسے کیا بناؤ؟ حدیث حسن. اب ایک اور خاص بات ہمیشہ کے لیے اسے ذہن میں رکھیں. اب رسول کائنات کی حدیث ہے، ادھر صحیح ہو گئی، ایک طرف موضوع ہے، درمیان میں حدیث کا درجہ بن گیا حدیث حسن. حدیث حسن. اب بے خاص بات آپ نے سنا ہوگا شاید کہ فضیلت کے باب میں کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور محدثین نے لکھا کسی کو حق کی ترغیب دینے کے لیے اور باطل سے روکنے کے لیے حدیث ضعیف بیان کر دی جائے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اسے بیان ہم اس حدیث کو لے سکتے ہیں. اسی طرح اخلاق کی بہتری کے لیے کوئی ایسی حدیث جس پر ضعف جسے ضعیف کہا جاتا ہے اسے آپ بیان کر سکتے ہیں. یعنی اخلاق میں، آداب میں، فضائل میں، مناقب میں، ترغیب و ترہیب میں اور آداب معاشرت میں اگر حدیث ضعیف بھی ہو دیکھتے دیکھتے. اب تو میں نے ضعیف کی قسم آپ کو بتا دی نا کہ ضعیف کی حیثیت کیا ہے. ضعیف قابل عمل ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے ٹھکرا دیا جائے، قابل عمل ہوتی ہے. محدثین کی رائے کے مطابق وہ حسن تک ہوتی ہے. اب فضائل کے باب میں اسے لے لیا. امام ترمذی فرماتے ہیں، امام ترمذی وہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف جسے فضائل کے باب میں لے رہے ہو، اگر کہیں حکم لگانا ہو کسی چیز کا، شریعت کے احکامات ہوتے ہیں نا کہ یہ نمازیں اس سے پڑھنی ہے، نماز میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، طہارت ایسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں احکامات میں کیا ہیں؟ احکامات میں روزہ، نماز، حج، زکات، ان کے بارے میں احکامات اترے ہیں کہ نہیں اترے؟ وہ احکامات تو امام ترمذی کہتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں فقہ کے امام کہتے ہیں کہ اگر شریعت کے کسی باب میں کسی حکم کی ضرورت پڑے اور حدیث صحیح نہ ملے تو حدیث ضعیف کو بھی اس حکم میں شامل کر سکتے ہیں. یعنی آپ احکام شریعت اس حدیث پر وضع کر سکتے ہیں. کیوں کہ شریعت کے اصول ہیں، ادلہ اربع اسے کہتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. ادلہ اربع چار ہوتی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور اجماع اور قیاس سے پہلے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث سے پہلے قرآن میں. اگر کوئی مسئلہ قرآن میں ہے تو حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی مسئلہ حدیث میں ہے تو اجماع اور قیاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اجماع اور قیاس سے پہلے آپ نے حدیث دیکھنی ہے، وہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث نہیں بالفرض، اور وہ ضعیف حدیث ہے تو اجماع اور قیاس سے پہلے اس ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اس سے احکام شریعت لیے جائیں گے اس حدیث سے. تو یہ میں نے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے، یہ اگرچہ بہت مشکل تھی اور میں نے اسے بہت مشکل سے سمیٹنے کی کوشش کی ہے.